نیلم کہاں ہے سائکا آپی؟ عیشا نے ابرار صاحب کے لیے کرسی رکھتی سائکا سے پوچھا۔ نیلم کو بلواؤ، کسی بچے کو بھیج کر، دادو نے حکم نامہ جاری کیا۔ جی۔ وہ باہر نکل آئی، پھر گلی میں کھیلتے بچوں میں سے ایک دو کو آواز دی اور ساتھ والوں کے گھر سے نیلم کو بلانے کا کہا۔ باجی، ساتھ والوں کے گھر تو تالا لگا ہے، بچہ کہہ کر بھاگ گیا، مگر اس کے گویا ہاتھ پیر پھول گئے، آسمان اس کے سر پر آ گرا تھا۔ بابا، بابا، وہ بھاگ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سائکا کی نم آنکھیں اور گھبرایا چہرہ سب کو تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ بابا، نیلم کرایہ داروں کے گھر گئی تھی میٹھا دینے، مگر اب تک نہیں آئی، اور ساتھ والوں کے گھر تالا لگا ہے، وہ ڈرتی ہوئی بتا رہی تھی۔ کیا پتا کسی اور کے گھر چلی گئی ہو عید ملنے، کسی سہیلی کے گھر۔ ابرار صاحب تحمل سے بولے، ورنہ غصہ تو بہت آیا تھا انہیں۔ بابا، اس کی محلے میں کہاں کسی سے اتنی بنتی ہے۔ سائکا کی بات پر وہ متفق تھے۔ دادو اور باقی سب بھی پریشان کھڑے تھے۔ مصروفیت کے اس دور میں عید کا یہ دن کسی نعمت سے کم نہیں۔ ریان مسکراتے ہوئے بولا، بالکل درست فرمایا بڑے بھائی صاحب۔ وہ ہنستے ہوئے کار کی اسپیڈ بڑھا گیا تھا، روڈ خالی تھا، اسی لیے اچانک آگے پڑی بھاری بھاری اینٹوں سے راستہ بلاک کیا ہوا تھا۔ کار آگے جانے سے انکاری ہو گئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ آہل ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر باہر نکلا، ابھی وہ جھکا ہی تھا اینٹ اٹھانے کو کہ کسی نے پیچھے سے اسے دبوچتے منہ پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھ دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ ریان فوراً باہر نکلا تھا۔ اس نقاب پوش کو دھکا دے کر آہل کو اٹھانا چاہا، جب دو تین اور نقاب پوش نہ جانے کہاں سے نازل ہوئے تھے، لاتوں گھونسوں کی برسات کر کے اسے زخمی کر دیا۔ دو نے مل کر آہل کو وین میں ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے چلتے بنے۔ ریان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چیخ رہا تھا، کراہ رہا تھا، آہل، آہل۔ وہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہا تھا، گھٹنوں پر بڑی بری طرح ضربیں آئی تھی۔ بابا، آہل کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، مجھے بہت بری طرح پیٹا ہے ان لوگوں نے، میں ہاسپٹل میں ہوں، ریان پریشانی سے نم آواز میں بتا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو ریان؟ انہیں لگا کسی نے جیسے ان کی جان نکال لی ہو۔ بابا، وہ 4-5 تھے، میں آہل کو نہیں بچا سکا، وہ میرے سامنے میرے بھائی کو اٹھا کر لے گئے اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ وہ رونے لگا۔ کس ہاسپٹل میں ہو؟ شکست خوردہ لہجہ تھا ان کا۔ ریان نے ہسپتال کا ایڈریس بتایا۔ دوسری جانب سے جلدی پہنچنے کا کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ نیلم گئی تو گئی کہاں؟ 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، محلے میں بھی پتہ کر چکے ہیں، کہیں نہیں ہے۔ ابرار صاحب ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھے تھے، چشمہ اتار کر ہاتھ میں تھام لیا۔ آہل کو کسی نے اغوا کر لیا ہے اور ریان کو بھی مارا پیٹا ہے۔ اسرار صاحب نے بھی ایک بم پھوڑا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آہل کی کسی سے کیا دشمنی؟ میرا بچہ ابھی تو ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا مکمل۔ عالیہ بیگم زاروں قطار رونے لگیں۔ امی، سنبھالیں خود کو۔ ایمن روتی ہوئی آگے بڑھی۔ سائکا، عیشا سب رو رہے تھے۔ دادو، سائکا کے حلق سے چیخ نما آواز نکلی تھی۔ دادو بیٹھی بیٹھی ایک ہی جانب کو لڑک گئی تھی۔ اماں، دونوں بھائی دوڑ کر ماں کی جانب لپکے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ انس نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ ٹائیگر نے ایک نظر سامنے پڑی نیلم پر ڈالی، جس کے پورے وجود پر دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ دن کی روشنی میں بھی اس چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں اندھیرا تھا۔ دیواروں پر جانے کیا علم بلم لکھا ہوا تھا۔ اسپرے سے مختلف نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ سیمنٹ کا فرش تھا۔ اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو بیٹھ نہیں سکتے، واپس تو جانا ہی ہوگا۔ ٹائیگر نے تلخی سے جواب دیا۔ اگر محلے والوں کو ہم پر شک ہو گیا، گھر کی تلاشی لے لی تو؟ انس کے لہجے میں خدشات بول رہے تھے۔ تلاشی لینے تو پولیس ہی آئے گی، کیا پتا انہوں نے بدنامی کے ڈر سے FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہ کٹوائی ہو، کیونکہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت قابل دست جرم کی ہی FIR درج کی جا سکتی ہے، اور قابل دست جرم میں اغوا بھی شامل ہے۔
مگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ لڑکی اغوا ہوئی ہے، اور ابھی تو صرف 3 گھنٹے گزرے ہیں۔ پولیس 24 گھنٹوں سے پہلے ایکشن نہیں لے گی۔ ٹائیگر نے اندازہ لگایا، لیکن اس کے گھر والوں کو تو پتا تھا نا، وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ انس نے سوال اٹھایا۔ اور کسی کو کیا پتا ہم اس وقت گھر پر تھے کہ نہیں؟ پچھلی گلی سے نکلے تھے ہم، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تم صاف مکر جانا اور کہہ دینا کہ تم تو عید کی نماز کے بعد اپنے دوست کی طرف گئے تھے، اب آئے ہو۔ وہ پلاننگ کرنے لگے۔ تو تم نہیں آ رہے؟ نہیں، صرف تم جاؤ اور سنبھالو سب، بگاڑا بھی تم نے ہے، اور ہاں، مال جلد از جلد وہاں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ ٹائیگر کچھ تپتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ ویلکم بیک ASIP آہل اسرار۔ ہلکی سی آنکھ کھلی تھی اس کی جب وہی محسوس رعب سے بھرپور آواز اس کی سماعت کا پردہ پھاڑنے لگی۔ اس نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کمر پر لے جا کر باندھے گئے تھے، جبکہ پیر بھی رسیوں میں جکڑے تھے۔ اسے پیٹ کے بل گھاس پر پھینکا گیا تھا۔ سامنے ہی MS کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ نشانے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا یہ گھاس کا میدان آہل کو جانا پہچانا لگا۔ نظر اٹھا کر دیکھی، یہ وہی فارم ہاؤس تھا۔ کیا ہوا، پہچانا نہیں؟ MS ایک گھنٹے پر رائفل والا ہاتھ ٹکا کر اس کی جانب جھکتا ہوا بولا، پھر اس کے پاس ہی ایک پیر زمین پر ٹکائے دوسرا گھٹنا موڑے بیٹھ گیا۔ اگر تم نے مجھے پہلے پہچان لیا ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ MS نے اس کے بال سختی سے اپنی مٹھی جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آہل نے اس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے جلتے محسوس کیے تھے۔ وہ تو سب بھول گیا تھا، بالکل فراموش کر دیا تھا اس شرمناک اور تلخ حقیقت کو۔ میرا کوئی قصور نہیں، مجھے ٹریپ کیا گیا تھا، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتا بری طرح کراہ رہا تھا۔ بال اب بھی MS کی سخت گرفت میں جکڑے تھے۔ ٹریپ؟ وہ بھی ایک پولیس افیسر کو؟ تم اتنے اہم ہو کہ تم ٹریپ ہو گئے؟ وہ زہر خنگی سے پھنکارا، ساتھ ہی اوندے منہ پڑے آہل کا منہ زمین پر دے مارا۔ اس کی دل خراش چیخ پر وہاں راؤنڈ لگاتے گارڈز بھی پل بھر کو تھم گئے تھے۔ آہل کو لگا اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی جیسے۔ تم میرے لیے کام کر رہے تھے، اور میں اپنے کام میں کوتاہی اور لاپرواہی معاف نہیں کرتا۔ اس نے پھر اس کے بال کھینچتے سر پتھریلی زمین پر دے مارا۔ آہل کو اپنے سامنے کے 2 دانت ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اب کی بار MS نے اس کا سر اٹھایا تو زمین کی سطح پر سرخ رنگ کا مادہ پھیلا دیکھا تھا۔ آہل کے منہ اور ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ کہاں لگی تھی گولی؟ اس نے دنیا جہان کی چاہت اور شیرنی لہجے میں سموتے پوچھا۔ گرفت میں خود بخود نرماہٹ سمٹ آئی تھی۔ لٹانگ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو بہہ نکلے۔ تکلیف ہی اتنی تھی۔ اوہ، لفٹ اور لائٹ؟ افسوس کرتے پوچھا۔ رائٹ پر، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ ایک ہی لگی تھی بس۔ آہل کے بار سنوارتے کس قدر تاسفانہ لہجہ تھا اس کا، جیسے پورے جہان میں ایک یہی ہمدرد ہو اس کا۔ آہل نے تھوک نکلا۔ ویری بیڈ۔ وہ کھڑا ہوا۔ آہل نے ایک گارڈ کو اس کے ہاتھ میں ریولر تھماتے دیکھا۔ خوف سے آہل کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اسے موت سے پہلے ہی روح نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ MS نے اس کی آنکھوں میں وہی التجا، وہی خوف دیکھا تھا جو آج تک وہ ہر شخص کی آنکھ میں دیکھتا آیا تھا، مگر وہ ٹھہرا کب تھا؟ کب کسی کی التجاؤں نے، گڑگڑاہٹوں نے، گزارشوں نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈالی تھی؟ کبھی بھی تو نہیں۔ ٹھاہ 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 3 فائر سیدھا دائیں پنڈلی پر کرنے کے بعد وہ ہونٹوں کو سکیڑتے سیٹی بجاتے ریولر اچھال چکا تھا، جسے سراج سے اس کے ملازم نے کیچ کر لیا تھا۔ جتنا نقصان تم میرا کر چکے ہو اس کے لیے تمہیں اتنی آسان موت نہیں دے سکتا ہوں میں۔ اور کیا پتا تمہیں کسی نے ٹریپ کیا تھا یا تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ خیر، جو تم مجھے بتا دو گے، تم نے کس کے کہنے پر یہ کیا، میں تمہیں آسانی سے مار دوں گا، لیکن اگر تم نے ہونٹ سیے رکھے
تو مجھے درندگی پر اترنا پڑے گا۔ وہ اس کے اوندے منہ پرے نیم بے ہوش وجود کو 2 لاتیں رسید کرتا اپنے گارڈ کو اشارہ کرتا نکل گیا۔ 15 منٹ بعد اس کے بے ہوش وجود کو بیسمنٹ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ دادو آپ ٹھیک تو ہیں؟ سائیکا نے سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو حرکت کرتے دیکھا تھا، لپک کر ان کی جانب بڑھی۔ اماں آپ نے تو جان ہی نکال دی تھی ہماری۔ اسرار اور ابرار صاحب دونوں ان کے دائیں بائیں آ بیٹھے تو سائیکا کھڑی ہو گئی۔ ابرار صاحب کے ڈاکٹر دوست ہی ان کو ٹریٹمنٹ دے کر گئے تھے۔ نیلم، آہل، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ ابرار صاحب نے ان کا گرم ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے محبت سے دیکھتے کہا، اماں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹینشن مت لیں۔ ان کے بال سنوارے تھے۔ میں کہتی تھی بیاہ دے اسے، اسی دن کا خوف تھا، جانے کن ہاتھوں میں پڑ گئی ہوگی۔ میرا دل بند ہوئے جا رہا ہے ابرار، وہ رو پڑی تھی۔ ان کی بات پر سائیکا کا دل بھی پھٹ پڑا تھا۔ اب کمروں میں اس کی آہیں سسکیاں گونج رہی تھی۔ اماں اللہ سب بہتر کرے گا، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، آپ ہمت کریں، دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کی بار اسرار صاحب نے دلاسا دیا تھا۔ آہل کا کچھ پتہ چلا؟ انہیں دوسری فکر لاحق ہو گئی۔ FIR درج کروا کر آئے تھے دانے میں۔ SP صاحب کو بھی اطلاع ہو گئی ہے، وہ لوگ اسے جلد تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عام کیس نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ASIP آہل کو پولیس محکمے کے دشمنوں نے اغوا کیا ہو سکتا ہے وہ پولیس سے کوئی ڈیمانڈ کریں۔ ابھی تک کیس کا صحیح معلوم نہیں ہو سکا۔ ان کی تفصیل پر وہ اور افسردہ ہوتی نیم آنکھوں کے گوشے صاف کرنے لگی۔ دونوں خاندان پریشان کھڑے تھے۔ قسمت نے کیا عجب ستم ڈھایا تھا۔ وہ جو خاندان بھر کو ان کے نکاح کی خوشخبری دینے کا سوچ رہے تھے، اب ان کی گمشدگی پر اشک بہا رہے تھے۔ جانے والے نے یہ بھی نہ سوچا محسن جو انہیں دیکھ کر جیتے ہیں وہ کدھر جائیں گے۔ گلاب کی پنکھڑی کی جانب لب ہیلے سے واہ ہوئے تھے، سسکی سی آزاد ہوئی تھی ان سے۔ گلابی عارضوں پر سایہ فگن دراز خمدار پلکوں میں لرزش سی پیدا ہوئی تھی۔ سجدے کی حالت سے رکوع میں آتے ان پلکوں نے چند ساعتیں طے کی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کی گہری جھیل سی آنکھیں جب آس پاس کے منظر سے روشناس ہوئی تو ان میں خوف در آیا تھا۔ سامنے بیٹھے دلکش نقوش کے حامل شخص نے اس کی ایک ایک حرکت بڑی دلچسپی سے نوٹ کی تھی۔ وہ کرسی کو موڑ کر اس کی پشت سے پیٹھ لگائے بیٹھا تھا اور کوہنیاں بیگ کے سرے پر ٹکائے ٹانگیں دونوں طرف سے نکال کر بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیاہ رنگ کا لیولر تھا۔ بڑی نازک مزاج ہیں آپ، اتنا وقت لگایا ہوش میں آنے میں، دل نشیں لہجہ تھا۔ نظریں اب بھی سامنے پڑے ساکت وجود پر گڑی تھیں۔ آپ ہمیں مت ماریں، وہ روتے ہوئے کسی بچے کی طرح بول رہی تھی۔ ہاں، اپنی جگہ سے وہ 1 انچ تک نہ ہلی تھی۔ اوہ سوری یار، مارنا تو پڑے گا تمہیں، آخر کو تم میرے راز سے آشنا ہو چکی ہو۔ وہ لیولر کو گھماتے ہوئے بولا، ہم سوری کرتے ہیں، اب کبھی آپ کے گھر نہیں آئیں گے، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ دیوار سے تھوڑا آگے کو سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، ہاتھ کی پشت سے گلابی گال رگڑتے وہ معصومیت کی انتہا کر رہی تھی۔ ہیروئن کی فروخت دن بدن آپ کی یونیورسٹی میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جب کہ آپ یہ سب جان گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میرا بزنس جلدی ڈوب جائے، اور آپ کو پتہ ہے میں نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ نیلم نے اپنے دل کے وال بند ہوتے محسوس کیے۔ پھر اچانک ہی اسے غصہ آیا تھا، ان جیسے اسمگلرز کی بنا پر ہی تو آج یہ ملک پستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ اسمگلر ہو، ینگسٹرز کو نشہ بیچتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے؟ اپنی جانب سے تو اس نے ملامت کرتے کہا تھا، مگر مقابل بہت ہی ڈیٹ واقعہ ہوا تھا۔ اس کے پھولے پھولے گلابی گالوں کو دیکھتے وہ کس قدر محظوظ ہوتے مسکرایا تھا، پھر کرسی سے اٹھا اور کہکا لگاتے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اسمگلر؟ ہا ہا ہا، میں مرڈر قاتل بھی ہوں، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب جو میں 10واں قتل کروں گا وہ ایک قاتل حسینہ ہوگی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ مذاق اڑاتے کہہ رہا تھا۔ نیلم کا دل خون خون ہو گیا، پہلی بار وہ خود پاس آیا تھا۔
مگر کتنا اجنبی اور بیگانہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا موم بتی کے کنارے کسی ورق کی طرح کوئی اس کا دل لیے کھڑا ہے اور اس دل کا کنارہ شعلوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اس کی دہکتی گرم تپش سے اس کا دل پگھل کر پانی ہوئے جا رہا ہے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، پرامس، ہمیں جانے دیں۔ وہ تڑپ کر فریاد کرتی معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ کئی بار تم ایسی بات کر جاتی ہو کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے تم ضرورت سے زیادہ معصوم ہو یا حد سے زیادہ بے وقوف۔ وہ بغور اس کے بھیگے نین تکتے ہوئے بولا، ہم بے وقوف ہی تو ہیں جو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹائیگر نے اچک لی، جو تم سے محبت کر بیٹھے ہیں نا۔ کتنا تذلیل امیز لہجہ تھا اس کا۔ نیلم کے اندر تک زہر ہی زہر سرایت کر گیا۔ ہمیں نفرت ہو رہی ہے تمہارے اس دوگلے چہرے سے۔ اب کی بار اس نے آپ کہنے کا تکلف نہیں کیا تھا، اور میں تو جیسے تمہاری محبت میں مرے جا رہا ہوں، اس نے زہر خندگی سے کہا۔ نیلم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے دیکھو گی تو میرا مارنے کو دل نہیں چاہے گا، اور خوف بھی ہے، کہیں یہ نین کٹورے مجھے ہی نہ قتل کر دیں۔ صاف چڑھانے والا انداز تھا۔ تم تو تب بھی ان سے قتل نہیں ہوئے تھے جب یہ تمہارے ٹھکرانے پر اشک بہاتے تم سے فریاد کی نہ تھے۔ اب کیا خاک قتل ہوں گے؟ جانے کیوں دل مان ہی نہیں رہا تھا اس کے اس دوگلے چہرے کو۔ بند کرو اپنی یہ محبت کی عدالت اور اٹھو۔ وہ بیزاری سے بولتا کھڑا ہوا۔ اسٹینڈ اپ۔ اسے شاکڈ بیٹھا دیکھ کر وہ دھاڑا۔ ایڈیٹوریم کا منظر تیزی سے نیلم کی آنکھوں میں سمایا تھا۔ اسٹینڈ اپ، دھاڑتی آواز، گو، حکم دیتا بھاری لہجہ۔ کتنی بے وقوف تھی وہ کیسے اس آواز میں تمیز نہیں کر پائی۔ اس کو اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ تیزی سے کھڑی ہوئی، مقابل کی آنکھیں دیکھی، مگر نہیں، وہ ایسا تو نہیں دکھتا تھا۔ بھورے شانوں تک آتے بال، گھنی مونچھیں، پتلی ناک، گھنی پلکیں، اور مقابل کی صاف چمکتی سنہری گندمی رنگت، مغرور کھڑی ناک، بھرے بھرے کٹاؤ والے ہونٹ، کلین شیوڈ، سیاہ فوجی کٹ اسٹائل کے سلکی بال۔ آخری بار دیدارے یار کر لو۔ وہ اس کے گھرنے پر پینٹ کی ایک پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ٹیرا سا کھڑا ہو گیا۔ نیلم اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کی ساخت کچھ تبدیل تھی، پلکیں بھی بہت گھنی تھی اور لینس ابھرے تھے۔ تم کون ہو؟ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ ایڑیوں کے بل اونچا ہوتی اس کا کالر دبوچ چکی تھی۔ تم وہی ہو، انٹری ٹیسٹ والے قاتل ہو تم۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیوں بہروپیے بنے گھوم رہے ہو؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ تقریباً چلا رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ کون بہروپیہ؟ وہ اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکتے بولا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہم تمہاری آواز پہچانتے ہیں، تم وہی ہو۔ وہ اس کے سخت تاثرات سے خوف زدہ ہوئے بنا بولی۔ تم نے لینس لگا رکھے ہیں۔ وہ یکدم پھر آگے بڑھتی اس کی آنکھوں میں جاگتی شکی لہجے میں بولی، دور ہٹو، پاگل ہو گئی ہو تم۔ وہ اسے بے دردی سے دور دھکیل چکا تھا۔ آہ آپی، وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس کے دھکا دینے سے، بازو دیوار میں لگنے سے اس کو ہڈیاں بھی ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ ہی بے اختیار اس کے منہ سے آپی نکلا تھا۔ جتنے میں وہ سنبھل کر پھر اس کی جانب دیکھتی، وہ غائب ہو چکا تھا۔ زنگ آلود بھاری لوہے کا دروازہ چرر کی آواز سے بند ہوا تھا۔ نیلم چیخ چیخ کر رونے لگی۔ مسلسل گریہ وزاری سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے۔ بکواس بند کرو، نہیں تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ قاتل ہو تم، ہزاروں لوگوں کی، اور آگے سے اکڑ رہی ہو۔ جب قومی ترانہ پڑھا جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اسمگلر، ہا ہا ہا، میں مرڈر قاتل بھی ہوں، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب جو میں 10واں قتل کروں گا وہ ایک قاتل حسینہ ہوگی۔ آج کینٹ اسٹیشن پر جو لوگ مرے ہیں، ان کی موت کی ذمہ دار تم ہو۔ عدم سے کھڑے ہونا چاہیے نا۔ کئی بار تم ایسی بات کر جاتی ہو کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے تم ضرورت سے زیادہ معصوم ہو یا حد سے زیادہ بے وقوف۔ جملے آپس میں گڈ مڈ ہونے لگے، البتہ آواز ایک ہی تھی۔ اس نے زور سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔
چیخ چیخ کر اپنے اندر کی وحشت کو باہر کا راستہ دکھانے لگی۔ خود کو پرسکون کرنے میں وہ ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو حلق بھی خشک ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا لگا ہے۔ وہ کسی جال میں جکڑی جا چکی تھی۔ آوازیں ملتی تھی مگر حلیے بالکل مختلف تھے۔ وہ جان نہیں پا رہی تھی کہ کون اصل ہے اور کون نقل، مگر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ زندگی اب ایک نئی ڈگر پر نکل چکی ہے، انجان راستوں پر، جہاں فقط اندھیرے اور خوف کے اس کا استقبال کرنے کسی تیسری چیز نہیں آئے گی۔